خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو درختوں اور بتوں کی پوجا کیا کرتی۔ اس کے علاوہ یہ قوم ناپ تول میں کمی بیشی اور لوٹ مار جیسے کاموں میں ملوث تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جسے سننے والا ایسا ہو جاتا کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اس بستی کا نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے ان کی مخالفت اور تکذیب کی، ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہ ویران اور کھنڈر بن گئی تاکہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنتور سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں ایکا سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی باہر سے دیکھتا تو اسے ایک جھنڈ نظر آتا۔ اسی مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلائے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلائے۔ قوم عاد اور سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھے اور اس جرم کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے۔ معاملات میں کھوٹ، ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان لوگوں کو اس قدر غرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ان کی بات قرآن مجید نے اس طرح نقل کی ہے۔ کہنے لگے: شعیب، کیا تمہاری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے۔
مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور ایمان والوں کے سامنے جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں الٹی سیدھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا۔ وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور اپنے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت سمجھنے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کے الٹا یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ، نہیں تو ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کیا میرا قبیلہ تم کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے۔ یقیناً تم لوگ جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اے میری قوم اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے عذاب نازل ہوں جیسے نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہو چکے ہیں، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں، لیکن لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول ٹھیک کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور میں ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو انہوں نے آخری فیصلہ سنایا، اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے، چیخ، زلزلہ اور بادل کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں گہرا بادل آیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ سب اکٹھے ہو گئے تو سب سے پہلے بادل سے آگ برسی، پھر ایک سخت چنگاڑ کی آواز آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کر دے۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی ہی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت سخت آواز پیدا ہوئی، اوپر سے دھوئیں کا آتشی بادل اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ویسا ہی کیا ہوگا کہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متابعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا منہ پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ لاوارث دیکھا اور بڑی حسرت سے ان مردوں سے خطاب فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو رب کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی،
پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام شہر شیون کی مغربی طرف ایک مقام شبام کی جانب تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔